ہر طرف سے تجھے جو کچھ عطا کیا گیا، یعنی جو صلاحیتیں عطا کی گئی، جو مال عطا کیا گیا، اس سب کا استعمال کیسے کرنا، ہر طرف سے کاٹ کر تو نے کیا دین کے لیے قائم ہونا ہے، بالکل یکرو دین کو اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں نا، اس پر قائم ہو جانا، اس کے لیے قائم ہو جانا، ڈٹ جانا ہے ہر طرف سے کٹ کر، یعنی کہ ایسے جیسے کہ دنیا میں وہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، دنیا میں کچھ موجود ہے ہی نہیں، اگر کچھ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ہے کیا؟ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات ایسے رکھی ہیں کہ کچھ حصے میں یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے سوال اٹھتا ہے، پھر آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر سوال اٹھتا ہے، پھر آگے اس کا جواب، یعنی ایسی ترتیب ہے۔ تو کیا ہے یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین کیا ہے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا دین کیا ہے، ہر طرف سے کٹ کر جو ہے اس کے لیے قائم ہونا ہے، ڈٹ جانا ہے اس پر، اس کے لیے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہنا فطرتا، فطرت تھی اللہ ہی، اللہ کی فطرت، اللہ ہی دین کیا تھی؟ دین تھی اللہ کی فطرت، دین تھی اللہ کی فطرت۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دین اللہ کی فطرت ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ دین فطرت ہے، یہ کہا کہ دین فطرت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین اللہ کی فطرت تھی؟ بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ آج جسے تم دین کہہ رہے ہو، جسے بھی تم یعنی کہ تم جسے اسلام کا نام دیتے ہو، یا جو یہود ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو نصارہ ہیں نصرانی یا عیسائی وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو بدھ مت ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، یا دنیا میں جتنے انسان جس نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ دین کہلاتا ہے۔ اور وہ جتنے بھی اس طرح دیان ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنا کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان سب کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تھا فطرت، کون سی فطرت؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللاتی فطر الناس علیہا، دین وہ فطرت تھی فاطر کیا تھا انسانوں کو جس پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں کہ انسانوں کو جب وجود میں لایا گیا، یعنی کہ سب سے پہلے یہ غور کریں کہ جب انسانوں کا وجود نہیں تھا، انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے تمام مخلوقات کس حالت میں تھیں، کیسے خلق ہوئی، کیسے خلق ہو رہی تھی، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت دنیا کس سٹیج پر تھی، کن حالات میں تھی، تمام مخلوقات کیسی تھیں، کیا ان میں جیسے آج عیب ہیں، آج خرابیاں ہیں، نقائص ہیں، سب کچھ ہے، کیا اس وقت یہ تھا؟ یہ کیا جو آج جو موجود ہے، جو سواری کے ذرائع، جو انسان کہتا ہے یہ میری ضروریات ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ اس وقت موجود تھا؟ غور تو کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو فاطر کیا گیا، جب انسانوں کو یعنی جس پر انسانوں کو وجود دیا گیا، انسانوں کو جب لایا گیا تو جو کچھ اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا وہ ہے فطرت، وہ تھی فطرت۔ اس وقت غور کریں، اس وقت سواری کے ذرائع کیا تھے، اس کے لیے کھانے کو کیا تھا، پینے کو اس وقت کیا تھا؟ کیا پینے کو آج کی طرح کے مشروبات تھے جنہیں آپ پیپسی، کوک اور طرح طرح کے جو ہے وہ مشروبات کا نام دیتے ہیں، مصنوعی، انسان کے اپنے خلق کردہ؟ سواری کے ذرائع کیا آج جو موجودہ سواری کے ذرائع ہیں یہ ذرائع تھے؟ غور کریں، اگر تھے تو یہ فطرت ہے، انہی پر قائم ہونا ہے، یعنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انہی پر انحصار کرنا ہے اگر تھے تو۔ یہ جتنی بھی آپ آج ایجادات آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے یعنی کہ جتنی بھی ضروری آپ کپڑا پہنتے ہیں تو غور کریں، کیا جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو اس وقت بھی کپڑا ایسے بنتا تھا؟ جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی جوتے ایسے بنتے تھے؟ جب انسانوں کو وجود دیا گیا، وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی اس کی خوراک ایسے ہی پروڈیوس ہوتی تھی، خلق ہوتی تھی، فصلیں ایسے ہی خلق ہوتی تھیں، نباتات ایسے ہی اگائی جاتی تھیں، بارشیں ایسے ہی برستی تھیں،
آکسیجن ایسی ہی تھی سانس لینے کے لیے؟ غور تو کریں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو جس پر فاطر کیا گیا، یعنی کہ انسانوں کو جب وجود لایا گیا تو اس وقت کیا موجود تھا؟ جو اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا، وہ فطرت ہے، وہ تھی فطرت. تو ناظرین آج غور کریں، کیا آج کچھ ویسا ہے؟ غور تو کریں. پھر مثال کے طور پر انسان ویسے جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کو وجود عطا کیا تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں. ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، لیکن اس سے کیا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نہیں. عورت کے جسم میں ایک انڈا اور مرد کے جسم سے نطفہ آتا ہے. تو وہ کہاں سے آیا؟ عورت کے جسم میں انڈا جو اس نے خوراک کھائی، مرد کے جسم سے نطفہ جو اس نے کھایا، اس سے خلق ہوا. کیا کھایا؟ پھل، فروٹ، سبزیاں، پانی، اس طرح سانس لیا، آکسیجن وغیرہ جیسا. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ غور کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. تو کیسے وجود دیا گیا آپ کو؟ کیا اس یعنی کہ کیا وہ نطفہ جیسے آج وجود میں آتا ہے پہلے ایسے وجود میں آتا تھا جب انسانوں کو؟ یعنی غور کریں ذرا، یہ چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں. یعنی کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ جو کائنات ہے، اس نے ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا؟ نہ صرف پیچھے بہت سارے مراحل ہیں جو مختلف مخلوقات کے ذریعے طے ہوتے ہیں، بلکہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ فطرت نے، یعنی کہ فطرت تو نہیں کہا، اس کائنات نے کیا کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت کا انتخاب کیا، تو ان کے ملاپ سے ایک بچے کو وجود دیا، اور پھر بچے کو ان کا محتاج بنا دیا اس وقت تک جب تک کہ بچہ خود محتاج نہیں ہو جاتا. بچہ جب تک خود محتاج نہیں ہوتا، یعنی کہ بچہ جب خلق ہوتا ہے، جب اس کا جنم ہوتا ہے، تو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد اور عورت والدین کا محتاج ہوتا ہے. والدین کہاں سے آئے؟ غور کریں، آپ کو پتا چلے گا والدین مرد اور عورت اس وقت موجود تھے جب انسانوں کو لایا گیا دنیا میں. اس وقت یعنی کہ وجود آ گیا نا ان کا، اس وقت سے آ رہے ہیں انسان، اس وقت سے چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. مرد اور عورت اس وقت سے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. کیا یہ مشینیں اس وقت تھیں؟ نہیں، یہ مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں. جب انسانوں کو لایا گیا، انسانوں کو لے آیا گیا تو بریک لگ گئی. اب اس وقت تک جو کچھ موجود تھا ہے وہ فطرت ہے، جو اس وقت موجود نہیں اس کے بعد وجود میں آیا ہے وہ فطرت نہیں ہو سکتی. بہت آسان ہے فطرت کو سمجھنا، بہت زیادہ آسان ہے. تو غور کریں ذرا. بچہ یعنی کہ جب وجود میں آتا ہے کیسے آتا ہے؟ پھر وہ والدین کا محتاج رہتا ہے، یعنی کہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھان، یعنی کہ اس کو وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. والدین پہنائیں گے تو وہ پہنے گا، والدین کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، والدین پلائیں گے تو وہ پیے گا. والدین جو ہے وہ اس کی، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہے. یعنی اس کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر کہ بچہ ایک مرد اور عورت والدین کا ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہے اس وقت تک جب تک کہ خود محتاج نہیں ہو جاتا. والدین اگر نہیں کھلائیں گے وہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے فطرت پر قائم ہونا. کیا ہے کہ وہی جب انسانوں کو لایا گیا تو اس وقت کیا کیا موجود تھا؟ غور کرو. جیسے ہی تم خود مختار ہوتے ہو تو جس طرح تم اپنے والدین کے محتاج تھے بچپن میں، بالکل اسی طرح تم نے، جیسے تم والدین پر توکل کرتے تھے، ان کے محتاج تھے، بالکل ایسے ہی تم نے اپنے آپ کو انہی مخلوقات کا محتاج بنانا ہے، فطرت کا محتاج بنانا ہے. ان مخلوقات کا جو انسان کو جب وجود میں لایا گیا تو تب تک، یعنی تب موجود تھیں، جو اس کے بعد وجود میں آئیں ان کے اوپر توکل نہیں کرنا، ان کا اپنے آپ کو محتاج نہیں بنانا. اور اللہ سبحانہ نے کیوں یہ کہا؟ اس کے علاوہ مزید کوئی پنگے نہیں لینے، ان کے علاوہ مخلوقات خلق نہیں کرنے، فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہماری تو ضروریات یہ تھیں کہ تو ہم جو تھوڑی تبدیلی کر لیں. نہیں، پنگے نہیں لینے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کیونکہ ہم پہلے جان چکے ہیں فاطر کا مطلب کیا ہے. فاطر کا مطلب بالکل پرفیکٹ، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کجی کوئی چھوڑی ہے ہی نہیں. تو جب ظاہر ہے بالکل پرفیکٹ خلق کی تو اب اس میں تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کی ہی پرفیکٹ خلق، کی ہی پرفیکٹ خلق، مکمل ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ، اس لیے تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی.
تو تبدیلی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کا آگے اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں جواب دیتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے. مطلب یہ کہ اللہ نے جو خلق کر دیا اس کے لیے اللہ نے تبدیلی رکھی ہی نہیں ہے، وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، پنگے لیے جائیں گے تو پھر وہ خلق پرفیکٹ نہیں رہ سکتی، پھر اس میں خرابیاں ہوں گی، پھر وہ تباہ ہو جائے گی، پھر اس میں حمد نہیں رہے گی. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ ذالک دین القیم، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ذالک وہ تھا، ذالک وہ تھا، الدین القیم دین ہے جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، وہ دین تھا. کون سا دین؟ فطرت، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا. سانس لینا ہے تو فطرت پر انحصار، کچھ کھانا ہے رزق کے لیے فطرت پر انحصار، کوئی مصنوعی نہیں، تبدیل شدہ نہیں. سواری کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو فطرت پر انحصار، کوئی تبدیلی نہیں، تبدیل شدہ نہیں. فطرت میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں کرنی. یہ تھا دین، یہ تھا دین جس پر قائم ہونا تھا، جس پر ڈٹنا تھا. جیسے پرندے، غور کریں کیا کر رہے ہیں، کیا اپنی مرضیاں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں صرف تم نہیں ہو، تمہاری مثل وہ بھی امم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ خلق نہیں کر سکتے. عقل کے اندر غور کرو، ایک چڑیا کو گھونسلہ بناتی ہے، تم آج تک ویسا گھونسلہ نہیں بنا سکتے، تو چڑیا تو خالق ہوئی یا نہیں؟ خلق کاری یعنی صلاحیت ہے خلق کرنے کا، یہ نہیں. شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد خلق کر رہی ہے، لیکن کیسے خلق کری؟ وہ خلق کرنا اللہ کا خلق کرنا، جو اللہ نے حد لگا دی، جیسے اللہ نے کہہ دیا خلق کرنا ہے ویسے خلق کری، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر رہی. اور تم آج انسان بہت ترقی یافتہ ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود تم شاید خلق نہیں کر سکتے. تو احسن خالق کون ہے؟ ذرا غور تو کرو، تم یا وہ شہد کی مکھی؟ احسن خالق تو وہ ہوئی جب وہ شہد خلق کر سکتی ہے جو تم خلق نہیں کر سکتے. تو ظاہر بات ہے تھوڑا اس کی ذہانت، اس کی انٹیلیجنسی کا حساب لگاؤ، اس کی ذہانت کتنی ہے اس میں. تم یہ کرتوت کر رہے ہو، کیا باقی مخلوقات نہیں کر سکتی ہیں؟ لیکن نہیں، وہ اللہ کی غلام ہے، عبد ہے اللہ کی، وہ تمہاری طرح مشرک نہیں ہے، وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے. اللہ خلق کرتا ہے، اللہ خلق کیسے کرتا ہے؟ اللہ خالق ہے، کیسے خالق؟ تھوڑا غور کریں. فطرت کے اوپر اگر ایک درخت، ایک پودا وجود میں آتا ہے، ایک پودا وجود میں آتا ہے تو کس نے خلق کیا؟ مختلف مخلوقات ہے. سمندر جو ہے اپنے مقام پر آتے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، زمین اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، سورج اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، چاند اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. تمام مخلوقات یعنی کہ مختلف مخلوقات ہیں جو اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں. تو اس سے جو مخلوق وجود میں آتی ہے، جو خلق ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میں نے خلق کی، اس کا خالق اللہ ہے. لیکن اگر کوئی مخلوق اس دائرے سے باہر نکلے گی جو دائرہ اللہ نے لگا دیا، تو اللہ کہتا ہے اس کا میں خالق نہیں، میرے ساتھ شریک ہو گیا دوسرا. جب تک یہ مخلوقات اپنے دائرے کے اندر رہیں گی تو وہ کام اللہ کا کام. اگر کوئی مخلوق اپنے دائرے سے حد سے تجاوز کرے گی تو وہ کام اللہ کا نہیں، اس کے ساتھ شرک. دوسرے نے یعنی کہ دوسرے نے اپنا الگ سے وجود ہونے کا دعویٰ کر دیا. میری بھی کوئی مرضی ہے، میری بھی مانی جائے گی. سبحان اللہ. بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر آپ کا دل، آپ کے جسم کے اندر اگر جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اس مقصد کو پورا نہ کرے، وہ کچھ اور کرنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا غور تو کریں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو کیا آپ اس کو جسم میں رہنے دیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کو موت ہو جائے گی آپ کی. اگر بچنا ہے موت سے تو پھر اس کو نکال پھینکیں گے. کیوں؟ اب وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں رہا، الگ کرنا پڑے گا اسے. بالکل اسی طرح. تو غور تو کریں ذرا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں. یہ تھا دین. اللہ سبحانہ وتعالی دین کیا تھا؟ فطرت پر قائم ہونا. فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، پنگے نہیں لینے تھے. دنیا میں بھیجے گا تھا، کرنا کیا تھا؟ موجیں کرنی تھی، کھانا پینا عیاشی کرنی، تو کرنا کیا تھا؟ لیکن یہاں آپ غور کریں دین کیا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن انسانوں کی اکثریت ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. کیوں نہیں علم؟ اللہ تعالیٰ لا یعلمون. یعلمون، یعلم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے تعلم، ایک ہوتا ہے یعلم. عالم کہتے ہیں ایسے علم کو جو ذات میں ہو، ذاتی علم.
اور یعلم کہتے ہیں ایسا علم جو خود سے غور و فکر کر کے تغدو کر کے حاصل کیا گیا ہو اپنی کوشش سے، اور تعلم جو کسی دوسرے تیسرے سے حاصل کیا گیا ہو جس کے پیچھے کوئی اور عوامل موجود ہو۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ انہیں علم ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تھی فطرت، اور فطرت پر قائم ہونا ہی دین، اور اب آپ غور و فکر کریں کہ اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فطرت پر قائم ہیں؟ پھر یہ دین، اس کو اسلام کیوں کہا گیا؟ اس دین کو اسلام کیوں کہا گیا؟ اسلام کہتے ہیں، اسلام سلم سے، سلم تو کہتے ہیں سلامت ہونا، یعنی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہونا، خرابی کا سامنا نہ کرنا پڑنا۔ دین اسلام مطلب یہ کہ جس سے تمام کی تمام، جس پر قائم ہونے سے تمام کی تمام مخلوقات پرفیکٹ رہیں گی، ان کو کسی قسم کی کسی خرابی، کمی، کجی، کوتاہی کا، نقص کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اب غور کریں، اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، رد و بدل نہیں کیا جاتا، تو آٹومیٹکلی تمام کی تمام مخلوقات سلامت رہیں گی۔ لیکن اگر فطرت پر قائم ہونے کے بجائے کسی اور شے کو دین بنا لیا جاتا ہے، کسی اور شے کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، سمندری مخلوقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فضاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پرندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چرند پرند، یہ تمام مخلوقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، زلزلے، طوفان، تباہیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جسے آج آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں، اگر وہ واقعی اسلام ہوتا تو تمام مخلوقات سلامت ہوتے ہیں، انسان بھی سلامت رہتے، لیکن نہ تو انسان سلامت ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں، شدید تباہیوں میں دھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی اسلام کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی بات کیا ہے؟ دین القیم ہے وہ، دین القیم۔ دوسری بات کہ جس پر قائم ہونے سے سب سلامت رہے، کچھ بھی نقصان نہ ہو، کوئی کسی قسم کا کہیں کسی کو نقصانی کا، پریشانی کا، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، بالکل ہر چیز پرفیکٹ، بے فکر، سلامت۔ تو آج غور کریں اپنے گریبان میں جا کے، جسے آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کو اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، دیکھیں اگر تو اس پر قائم ہونے سے، اس پر ڈٹنے سے، اور اس پر قائم اس پر کیا ہونا، پھر بھی بہرحال اس پر قائم ہونے سے، اس پر ڈٹنے سے، اس کو اپنانے سے کیا تمام مخلوقات یا آپ خود سلامت ہوتے ہیں؟ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، تباہیوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، ان ساری جن یعنی کہ رزق کی قلت سے، لڑائی جھگڑوں سے، قتل و غارت سے، ان تمام مصیبتوں تکلیفوں سے کیا محفوظ ہوتے ہیں؟ اگر تو محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کتے کو شیر کہنے سے شیر نہیں بن جاتا کتا، گدھے کو زیبرا کہنے سے گدھا زیبرا نہیں بن جائے گا۔ تو ذرا غور کریں، اگر آج آپ غور نہیں کرتے تو یہ جان لیں نقصان ہم اپنا کریں گے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے، نقصان آپ اپنا کریں گے، آپ اپنی ذات کا نقصان کریں گے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ آج اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان فرقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان مولوی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو چلتے رہیں، کسی کو فرق نہیں پڑے گا، نقصان آپ نے اپنا کرنا ہے۔ ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن عنقریب وہ وقت آئے گا جب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر آپ بھی اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اسی طرح اکثریت کے پیچھے بھاگنا چاہتے تو بھاگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بالکل کلیئرلی یہ فیصلہ سنا دیا کہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے۔ اکثریت کو تو علم ہی نہیں دین ہے کیا، اکثریت کو علم ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب غور کریں، جسے آپ دین اسلام کا نام دے رہے ہیں، اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ غور کریں گے، آپ کے اوپر ہر لحاظ سے ہم نے بالکل واضح کر دیا۔ اسلام نہ ہی کسی دائرے کا نام ہے، اور نہ ہی کسی دائرے کو اسلام کا نام دے لینے سے وہ اسلام بن جائے گا۔ فطرت پر قائم ہونے کو اسلام کہا گیا تو اسلام کا مطلب یعنی کہ وہ اسلام کسی کا جیسے وہ نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامت رہنا، جس سے سب کچھ سلامت رہے۔
دین القیم جس پر قائم ہونے سے سب کچھ سلامت رہے. تو وہ تو واحد فطرت ہے، فطرت. اور آج تو سائنس بھی خود چیخ کر کہہ رہی ہے، اس کے باوجود یعنی کہ خود دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں. مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء کو لے لیں تو اس کے بنیادی 4 اصول ہیں. ان میں سے جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق فطرت کے قوانین سے یا فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، فطرت کے خلاف چلتی ہے، تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ فطرت اس کا وجود ختم کر دیتی ہے، وہ مخلوق کالعدم ہو جاتی ہے. فطرت اس کو برداشت نہیں کرتی. فطرت کسی اس مخلوق کو برداشت نہیں کرتی جو اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو انسان غور کرے آج کیا یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو مشینیں یہ ساری ایجادات کر رہا ہے، کہ آج یہ فطرت کے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے، فطرت کی اطاعت کی جا رہی ہے، فطرت سے مطابقت ہے، یا پھر فطرت کے ساتھ پنگے، اس کے ساتھ دشمنی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. غور تو کریں. اگر تو یہ گاڑیاں، یہ سواری کے ذرائع، یہ مشینیں، یہ ساری ایجادات یہ فطرت ہیں، تو یہ تو جب انسان کو وجود میں لایا گیا اس وقت بھی ہونی چاہیے تھے یہ سب کچھ. بھائی آج جو کچھ موجود ہے کل پہلے نہیں تھا، ماضی میں نہیں تھا، تو یہ فطرت کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے فطرت ہو گیا؟ اور اب آپ غور کریں، آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کس پر قائم ہیں؟ کھانے کے لیے کس پر توکل کرتے ہیں؟ پیتے ہیں کس پر توکل کرتے ہیں؟ کیا اختیار کرتے ہیں؟ کس پر انحصار کرتے ہیں؟ سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کپڑا جو پہننا ہوتا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ جوتے پہنے ہوتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ فصلیں اگاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، گھر کس پر انحصار کرتے ہیں؟ تھوڑا غور تو کریں انہی مشینوں پر، انہی ایجادات پر. تو یہ فطرت ہے. اگر یہ فطرت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس وقت بھی موجود تھی یہ چیزیں جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا. ثابت کرنا پڑے گا جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، ان کو وجود میں لایا گیا. تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی 500 سال پیچھے چلے جائیں ان ساری چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا. وہ تو بات کی بات ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے کیا، آپ نے دیکھیں آپ کے سامنے کون سا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. آپ اپنی آنکھیں کھولیں، 50 سال پہلے اس کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، اس کمپیوٹر کا. یا 100 سال پیچھے چلے جائے، اس کا تصور بھی نہیں تھا، 200 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا. تو یہ فطرت کیسے ہو گئی؟ جس گاڑی پر آپ سفر کریں گے کب وجود میں آئی؟ کیا آج سے 200-400 سال 500 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ تصور ہی نہیں تھا. یہ فطرت کیسے ہو گئی؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ ماڈل کب آیا؟ ابھی 2-4-6 مہینے پہلے آیا. تو 2-4-6 مہینے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ تو دوسرے ماڈل کا وجود تھا. اگر فطرت تھی تو فطرت بدل کیسے گئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی تو ہے ہی نہیں. اللہ کی خلق تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، تبدیل کی نہیں جا سکتی. اور اگر یہ اللہ کی خلق ہے، فطرت ہے، تو یہ بدل کیسے گئی؟ پہلے اور ماڈل تھا، اب دوبارہ نیا ماڈل آ گیا. کیا آپ اونٹوں کا ماڈل دکھا سکتے ہیں؟ بھائی پہلے اونٹ کا ماڈل اور تھا، اب اس میں یعنی کہ وہ بعد میں جو اونٹ آیا اس میں مزید جو ہے وہ اللہ نے تبدیلیاں کی. پھر بعد میں جو اونٹ آیا مزید تبدیلیاں کی. گھوڑے دیکھ لیں، گدھے دیکھ لیں، کتنے ماڈلز آپ کو تبدیل ہوتے ملتا ہے. یعنی ہر سال ماڈل تبدیل ہو رہا ہے، ہر سال ہر 6 مہینے بعد ماڈل تبدیل ہو رہا ہے. فطرت میں تبدیلی ہے ہی نہیں. وہی گدھے جو 1000 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں، آپ کا جو گاڑی بھی چند سال پہلے تھی آج گاڑی نہیں ہے، آج بالکل اس کے برعکس ہے، تبدیلی. عجیب فطرت ہے. ثابت تو کریں یہ فطرت. اب آپ غور کریں، آپ فطرت پر قائم ہیں یا آپ اس دجل پر قائم ہیں؟ آپ فطرت کی ضد پر قائم ہیں؟ غور تو کریں. کھاتے ہیں تو کس پر انحصار؟ پیتے ہیں تو کس پر انحصار؟ آپ کا رزق کیا ہے؟ غور تو کریں. تو کس پر قائم ہے؟ فطرت پر قائم ہے. کیا جو فطرت آپ کو کھانے پینے کے لیے فراہم کر رہی ہے آپ اس پر انحصار کر رہے ہیں؟ کیا پھل سبزیاں ایسی کھا رہے ہیں جو بالکل فطرت کے اوپر یعنی بالکل ایسی اگتی ہیں، اگ رہی ہیں، اگائی جا رہی ہیں جیسے آج سے یعنی کہ وہ جب انسانوں کو وجود دیا گیا تب اگتی تھیں، تب وجود میں آتی تھی، ویسے ہی اگ رہی ہیں؟ یا پھر آپ کھادے ڈال رہے ہیں تو فطرت میں تبدیلی کر دی آپ نے. جب فطرت میں تبدیلی کریں گے تو پھر تباہیاں نہیں آئیں، خرابیاں نہ آئیں، بیماریاں لاحق نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو آپ نے گھر بنائے آپ غور تو کریں، یہ کیسے گھر ہیں؟ یہ فطرت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بالکل واضح کیٹیگوری 2 ٹوک یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو رواسیاں بنائی زمین میں، رواسی چوٹیاں، یہاں جہاں سے تم دیکھتے ہو زمین اوپر سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، چوٹیاں تمہیں نظر آتی ہیں، اونچی جگہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کی، کیوں رکھی؟ اس لیے زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں لے کے ہل نہ جائے. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین پر یہ جو سمندر ہے، پانی ہے، یہ زمین پر گڑھے بنائے تھے، گڑھوں میں پانی سٹور کیا تھا، جیسے خام مال سٹور کیا جاتا، رکھا جاتا ہے. اس پانی سے زمین کا نظام چلانا تھا، مخلوقات حیات
کا نظام چلانا تھا. اس پانی پر جو ہے وہ اللہ کا عرش قائم ہے، یعنی کہ جو نظام چل رہا ہے اس کی بنیاد پانی ہے. اس پانی پر یہ سارا نظام کھڑا ہے، پانی پر سارا نظام چل رہا ہے. تو پانی رکھنا تھا. تو پانی اگر مثال کے طور اگر آپ بڑا سا برتن لیں، کوئی ٹب لیں، اس کو پانی سے بھریں اور اس ٹب کو اٹھائیں اور جب تھوڑا سا پانی کو ہلائیں، جیسے پانی ہلے گا تو آپ بھی ساتھ جھول جائیں گے اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ ٹب پانی بے شک ہلے، نہ ہی ٹب ہلے گا نہ آپ ہلیں گے. بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹیاں اس لیے رکھی تاکہ جب یہ سمندر کا پانی ہلے تو زمین ہلے نہ، زلزلے نہ آئے، سب کچھ درہم برہم نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹیاں، یہ زمین پر یہ اونچی جگہ جو آپ کو نظر آتی ہیں، پہاڑ، یہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں یہ سارے. اب غور کریں ذرا، جب اللہ نے زمین کا توازن قائم کیا ان چوٹیوں کو رکھ کے، تو آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ صرف آج پہاڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان سے ماربل نکال رہے ہیں، ان کی مائننگ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو ہٹا رہے ہیں، ان میں سرنگیں نکال رہے ہیں، بلکہ ان پہاڑوں سے جو آپ سیمنٹ تیار کرتے ہیں، پہاڑوں سے پتھر تراش کر سیمنٹ، ان سے بجری، ان سے لوہا، پھر سریا اس لوہے سے، پھر ان سے یعنی کہ وہ جپسم وغیرہ ہو، اور اسی طرح آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان سے ماربل. تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس سے پھر آپ اپنی چوٹیاں آپ نے خلق کر دی. یہ شہروں میں دیکھیں بلند و بانگ عمارتیں، یہ کیا ہے؟ یہ چوٹیاں نہیں ہیں. یہ اتنا وزن لوڈ آپ نے زمین کے اوپر ڈال دیا، جگہ جگہ پر شہروں کے شہر جو آپ نے تعمیر کر دیے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو زمین پر چوٹیاں رکھی تھی، کیوں رکھی تھی؟ زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے. نہ صرف آپ نے اللہ کی چوٹیوں کو کاٹ دیا، ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا، بلکہ اور مقامات کے اوپر جہاں اللہ نے چوٹیاں نہیں رکھی تھی وہاں آپ نے زمین پر جگہ جگہ وزن ڈال دیے، وزن رکھ دیے. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہنے کہ زلزلے نہیں آئیں گے. پھر کیا زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ کیسے برقرار رہے گا؟ آپ نے تو توازن بگاڑ دیا. آپ ان چوٹیوں کو، ان عمارتوں کو، یہ جو آپ نے بلڈنگیں عمارتیں خلق کی، آپ ان کو ترقی کہتے ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فساد ہے. شعیب علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، ان کی دعوت کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. قوم عاد کو غور تو کریں کہ یہ جو تم پہاڑوں کی مائننگ کر رہی ہو، ان پہاڑوں سے پھر تم یہ جو عمارتیں بلند و بانگ چوٹیوں کی مانند عمارتیں خلق کر رہے ہو، یہ فساد ہے. اور وہ قومیں کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فساد نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور کیا بالکل آج ایسے ہی نہیں ہو رہا؟ آج یہ جو فساد کر رہے ہیں، ان کو جب یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ فساد ہے، فساد ہے، فساد ہے، آگے سے کیا یہ کہتے ہیں فساد ہے؟ نہیں، آگے سے کہتے ہیں اسلام تو بھائی ترقی کی دعوت دیتا ہے. یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی ہے؟ کون کہتا ہے یہ ترقی ہے؟ یہ تو فساد ہے. اور جن کو علم ہے وہ میدان میں آئیں، وہ ثابت کریں یہ فساد نہیں ہے، ثابت کریں. تو جب آپ پہاڑوں کو کاٹیں گے، ان کا بیڑا غرق کریں گے، پھر اپنی چوٹیاں خلق کریں گے جگہ جگہ پر، یہ شہروں کی شہر جو آپ نے تعمیر کر دیے، تو کیا اس سے پھر زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ ظاہرت زمین کا توازن کہاں برقرار رہے گا؟ پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سونامی نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر پہاڑوں کے اندر اللہ سبحانہ نے جو چیزیں رکھی، جو میٹیریل، جو مواد رکھا تھا، اس کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے. وہ سب نظام میں درہم برہم بگڑ چکا، بیڑا غرق کر دیا. یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ ذرا غور تو کریں. کیا مردہ ہیں آپ؟ اندھے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ؟ مثال کے طور پر ایک کلہاڑا ہاتھ میں ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ پر کلہاڑا زور سے ماریں گے، کیا ہوگا؟ آپ فوری کہیں جی ہاتھ کاٹ جائے گا. ابھی کلہاڑا مارا تو نہیں، آپ کا ہاتھ کٹا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کٹ جائے گا. کیسے آپ نے کہہ دیا؟ بالکل اس طرح آپ اندھے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ ایک گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، اس گاڑی سے جو طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان گیسوں سے کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہیں، کتنے بیمار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کتنی مخلوقات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کسی ایک بندے کو قتل کر دیا جائے، کسی کو نقصان پہنچائے وہ دہشت گردی. لیکن یہ جو مجموعی طور پر تمام کی تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، زمینوں آسمانوں میں فساد کیا جا رہا ہے، کوئی ایک بھی مخلوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے انسانوں کے شر سے. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ جو انڈسٹریوں کے بڑی بڑی کمپنیوں کا مالکان ہے، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ مسیحا بن گئی. عجیب لاجک ہے. جو بڑا جرم کرے گا، جو جتنے بڑے کرائم کرے گا وہ اتنا بڑا مسیحا، جو چھوٹے جرائم کرے گا وہ شیطان کہلائے گا. عجیب انصاف ہے.
اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ جان لیں یہ آج اگر سب کچھ واضح کیا جا رہا ہے تو ایسے واضح نہیں کیا جا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون میں کچھ بھی فضول میں نہیں، بے مقصد نہیں ہوتا، بغیر وقت کے نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے سب کچھ قدر کے ساتھ خلق کیا. اللہ کے قانون میں سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے. اور اگر پہلے یہ ساری چیزیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں اور آج آ رہی ہیں تو یہ جان لیجئے یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی، یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی. یہ آپ کو آخری انتباہ ہے. اگر آج آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو یہ جان لیجئے عن قریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس وقت آپ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں دے گا. آپ کو ماننا پڑے گا. کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان باتوں کو ماننے بغیر اس کی موت ہو جائے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت اکثریت اس وقت ماننے کی جب ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا، بالکل سر جیسے فرعون ماننا تھا. اور یہ وقت دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے، بالکل آپ کے سر کے اوپر آ چکا ہے. 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہ چکا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آئندہ نشستوں میں الحمدللہ بہت کچھ سامنے آئے گا. مثال کے طور پر یہ جو کچھ بھی انسانوں نے خلق کیا ہے، یہ جو عمارتیں ہیں، یہ جو مشینیں ہیں، گاڑیاں، ٹیکنالوجی، یہ سارے کا سارا 7 راتوں اور 8 دنوں میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے. بہت جلد 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہے گا، زیادہ عرصہ نہیں ہے. سر کے اوپر آ چکا ہے، یہ تباہی سر کے اوپر آ چکے. یہ دنیا کے سارے جدید ترین شہر صفحہ ہستی سے مٹ جانے ہیں، مٹ جانے بالکل اس طرح جیسے قوم عاد اور قوم سمود کا نام و نشان مٹایا گیا. اور پھر یہ بات دنیا میں تو ختم نہیں ہونے والی. ایسا نہیں کہ مٹ گئے تو ختم ہوگی، بات نہیں. یہ فطرت دوبارہ وجود آپ کو دے گی. بہرحال جیسے سے آگے بڑھیں گے تو ہر لحاظ سے کھل کر بات ہوگی. سارا حساب تب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور ہم الحمدللہ سائنٹیفکلی اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا. یہ الحمدللہ کے فضل سے ہم اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی سائنسدان، ہم چیلنج کرتے ہیں، دنیا کا کوئی سائنسدان اس بات کو غلط ثابت نہیں کرے، مجبور ہو جائے گا اسے ماننے پر. ہاں واقعی انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، اگر یہ فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو کہ نہیں رکھتے، ان کو ان قریب کالعدم کیا جائے گا، ان کا وجود ختم کیا جائے گا، نام و نشان مٹایا جائے گا. تو نام و نشان پرماننٹلی نہیں مٹایا جائے گا، دوبارہ واپس لایا جائے گا. دوبارہ جب واپس لایا جائے گا تو بالکل بے اختیار لایا جائے گا. تب ان سے سارا ایک ایک رائی کا حساب لیا جائے گا. جو آج انہوں نے کرتوت کیے ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان کا چکھنا پڑے گا مزہ. جو جتنا جس نے کیا اس کی وجہ سے جتنا فساد ہوا زمین میں، زمین کی جو حالت ہوگی ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا. یہی زمین وہ جہنم ہے. کیسے جہنم بنے گی؟ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز، ایک ایک بات کھل کر بالکل واضح ہو جائے گی. بہرحال اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ امید ہے کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں مزید مختلف پہلوں سے اور باقی یعنی ہر چیز کو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. اگر یعنی کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ آگے پہنچائیں. اگر آپ آگے نہیں پہنچاتے تو آپ مجرم ہوں گے. ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، احساس آپ کو آخرت میں ہوگا، لیکن تب سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. جہاں آپ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ اتنے فضولیات، اپنا وقت تباہ و برباد کرتے ہیں، تو وہاں اگر آپ چند منٹ چند سیکنڈ اس پر لگا دیں گے کہ آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں گے تو اس سے آپ کا بگڑے کا کیا الٹا فائدہ ہی ہوگا. اگر آپ کے ایک کلک کی وجہ سے، آگے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو یوں سمجھیں آپ کے لیے وہ صدقہ نہ صرف صدقہ جاریہ بن گیا بلکہ آخرت میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے کھاتے میں کیا ہوگا، یعنی کہ کتنا اجر ہوگا، کتنا آپ کو بدلہ میں. اس وقت آپ کو یعنی کہ آپ پچھتائیں گے کاش میں مزید کرتا، میں اسی پر وقت گزارتا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے، آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس دعوت کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. وقت انتہائی کم ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آپ سے نہ تو کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی لالچ ہے، ہمیں نہ آپ کے چندے چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ بھی لالچ نہیں ہے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو محض اتنا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیں بس. اب اگر کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی. منوانا یہ اللہ کا کام ہے، ہم وکیل بنا کر نہیں بھیجیں گے. اللہ کا کام ہے منوانا، اور وہ جب اللہ منوائے گا
تو اس وقت کسی کی جرت نہیں انکار کرے، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہ دے گا۔ فرعون نہیں نہ مانتا تھا، لیکن جب اللہ نے منوایا تو مانا یا نہیں مانا؟ مانا نا۔ تو کیا آپ فرعون سے بڑے ہو چکے؟ کیا آپ فرعون سے زیادہ طاقتور ہیں؟ فرعون تو ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ کر تھا، یہ تو موجودہ انسان بھی اس کا، یعنی کہ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ تو جب فرعون کو ماننا پڑا، فرعون مانا، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ صرف یہ دعوت جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے، جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، جو ریاستوں کا نظام چلا رہے ہیں، جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جو یعنی کہ ہر ایک کے لیے دعوت ہے۔ جو جتنے بڑے عہدے پر جو اونچا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتا، اسے پورا نہیں کرتا۔ تو بہرحال پھر آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، اسے شیئر کریں۔ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، آپ اس کو اپنے اکاؤنٹس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ جیسے جی چاہے اسے پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یعنی کہ اس مواد کو، کہ آپ اس دعوت کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور اسے آخرت میں اور عنقریب دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں الحمدللہ مزید مختلف پہلوؤں سے کھل کر بات ہوگی۔ تو اس نشست کو آپ ختم کرتے ہیں یہیں پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔